فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ما أصابك من حسنة فمن الله اور جو پہنچے تجھ کو کوئی بھلائی، کوئی خیر، کوئی اچھائی، فمن اللہ، بس وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ، اور جو پہنچے تجھ کو برائی، فمن نفسک، وہ تیرے نفس کی وجہ سے ہے، وارسلناک للناس رسولا، اور اے پیغمبر ہم نے بھیجا ہے آپ کو سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کر، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اطاعت کرتا ہے رسول اللہ کی پس تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی، وَمَن تَوَلَّى، اور جو شخص روگردانی کرے، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، پس نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر۔ ہم نے اس سے پہلی آیت کریمہ میں یہ پڑھا ہے کہ اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو منافق لوگ اس کی نسبت اللہ کے پیغمبر کی طرف کرتے ہیں۔ کوئی بھلائی اچھائی پہنچتی تھی تو کیا کہتے تھے؟ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی مصیبت پریشانی لاحق ہو گئی تو کہتے تھے یہ نبی کی طرف سے، پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے۔ یہ منافقوں کی بات تھی، چونکہ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، دل میں کفر بھرا ہوا تھا۔ تو ظاہر ہے جب مدینہ طیبہ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور مہاجرین ہجرت کر کے وہاں پہنچے تو مدینہ کے اندر کبھی قحط سالی ہو گئی اور کبھی مہنگائی بڑھ گئی، یا اسی طریقے سے غزوات کیے، اس میں کہیں غزوہ احد میں شکست ہو گئی، تو کہنے لگے یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے ہم پر مصیبت آئی ہے معاذ اللہ۔ تو کل کے درس میں اس بات کا ذکر تھا، اللہ نے بتایا قل کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے اسی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو نبی کی طرف کسی غلط بات کی نسبت کرنا یہ نبی کی گستاخی ہوتی ہے، نبی کی بے ادبی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھولا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہیں ہمیشہ خیر ہی پہنچتی ہے، اگر کوئی تکلیف اور مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے انسان جو پہنچے تجھ کو راحت، بھلائی، خیر، فمن اللہ، پس وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ انسان کو جو بھی نعمتیں میسر آتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہوتا کہ انسان یہ سمجھے کہ میں نیک ہوں، میرے نیک اعمال کی وجہ سے مجھ پر رحمت ہو گئی، یہ مجھے نعمت مل گئی، نہیں، اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جگہ فرماتے ہیں وما بکم من نعمت فمن اللہ، اے لوگو تمہیں جو بھی نعمت ملتی ہے، تمہیں جو بھی نعمت تمہارے پاس آتی ہے یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی نعمتوں کو تم پر کامل اور مکمل کر دیا ہے، چاہے وہ ظاہری نعمتیں ہوں چاہے باطنی نعمتیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بندوں کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی تمہیں راحتیں اور بھلائیاں اور خیریں ملتی ہیں یہ تم پر میرا فضل و انعام ہوتا ہے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہوتا کہ تم یہ سمجھو کہ ہم ایمان لے آئے یا ہم نے نیک اعمال کیے، ہم نیک بن گئے، اس وجہ سے ہمیں یہ نعمتیں مل رہی ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ذمے کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ نیک لوگ اگر نیکی کریں گے تو اللہ کے ذمے واجب ہے ان کی مدد کرنا، نہیں، اللہ کے ذمے کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں، اپنا فضل فرماتے ہیں اور بندوں کو نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی آپ کو اے انسان تجھ کو بھلائی خیر پہنچتی ہے، نعمت ملتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تجھ کو برائی پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت تجھے لاحق ہوتی ہے تو وہ تیرے نفس کی وجہ سے ہوتی ہے۔
یعنی تیرے اپنے کرتوتوں کا اس میں دخل ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اے انسانوں تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، یہ جو بحر و بر میں آج فساد برپا ہے یہ کس کی وجہ سے؟ یہ لوگوں کی کمائی ہے، لوگوں کے ہاتھوں کی اپنی کمائی ہے. یعنی انسانوں کے اپنے لغزشوں کا اور اپنی غلطیوں کا دخل ہوتا ہے. اس لیے بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انسان پر جو کوئی مصیبت آتی ہے یہ اس کی اپنی لغزشوں کی وجہ سے آتی ہے، یہ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے آتی ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. لیکن یہ عموماً بات کہی گئی، یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت آئے تو گناہی کی وجہ سے آتی ہے. اللہ والوں پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، صحابہ پر بھی پریشانیاں، انبیاء پر آتی ہیں مصیبتیں اور پریشانیاں. کتنے انبیاء کو چیرا کیا، کتنے انبیاء کے ساتھ برا سلوک لوگوں نے کیا. تو کیا انبیاء جو تھے وہ گناہ کرتے تھے؟ نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے انبیاء کی ذات تو معصوم ہوتی ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تکالیف پہنچتی ہیں وہ ان کے درجات بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ان کی اس وجہ سے نہیں آتی کہ انہوں نے کوئی گناہ کی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، یا ان سے لغزشیں اور کوتاہیاں زندگی میں ہوتی ہیں. نہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے وہ معصوم ہے. ان کو جو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ کسی گناہ کے نتیجے میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرنے کے لیے ان کو پریشانی اور تکالیف دنیا میں دیتے ہیں. اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ای الناس اشد بلاء، کہ انسانوں میں سب سے زیادہ سخت تکلیفیں مصیبتیں کن لوگوں پر آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا الانبیاء، سب سے زیادہ پریشانی اور تکالیف نبیوں پر آتی ہیں. ثم الامثل فالامثل، پھر فرمایا جو نبیوں کے جتنا قریب ہوتا ہے اس پر تکلیفیں آتی ہیں. تو دیکھ لیے انبیاء کرام کو کیسی کیسی پریشانی آئیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکالیف کافروں نے پہنچائیں، سب سے زیادہ مشکلات مشرکین کی طرف سے پیش آئی ہیں. تو جتنی زیادہ ہمارے نبی نے اس دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کی، اتنی تکلیفیں کسی اور نبی کو نہیں پہنچی. اور انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ کن کو تکلیفیں آئیں؟ صحابہ کرام پر آئیں، صحابیات پر آئیں، ازواج مطہرات پر آئیں. ظاہر انبیاء کے بعد سب سے قریب صحابہ ہی ہیں. تو ثم الامثل، حضور نے فرمایا جو انبیاء کے قریب ہوں گے، سب سے زیادہ قریب ہوں گے، ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہے. فالامثل، پھر ان کے قریب ہوں گے. صحابہ کے قریب کون ہیں؟ تابعین ہیں. اور تابعین کے قریب کون ہیں؟ تبع تابعین ہیں. اور ویسے بھی کہا گیا یبتلی الرجل قدر دینی، کہ انسان پر اس کے دین کی دینداری کے مطابق اس کو تکلیفوں میں مبتلا کیا جاتا ہے. جس انسان میں جتنا دین ہوگا اس کا امتحان بھی اتنا سخت ہوگا. جو انسان جتنا زیادہ دیندار ہوگا اس پر پریشانیاں، تکالیف، آلام، مصائب بھی اتنی زیادہ آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے درجات جنت میں بلند کرنا چاہتے ہیں. تو نیک لوگوں پر جو پریشانی آتی ہیں وہ درجات کی بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، اور عام انسانوں پر جو آتی ہیں تکالیف اور پریشانیاں وہ ان کے اپنے گناہوں کی شامت ہوتی ہے، اپنے اعمال کی شامت ہوتی ہے، جس وجہ سے انسانوں پر یہ پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں. اس لیے فرمایا ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تو جو بھی تمہیں برائی پہنچے، پریشانی، تکلیف پہنچے، یہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے. تو اس لیے یہ بات ہمیں ذہن نشین کرنے لینی چاہیے. انبیاء کرام کو جو پریشانی آتی ہیں وہ ان کے درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہیں. انبیاء کی ذات معصوم ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر بھی پریشانیاں، تکالیف آئیں، وہ معصوم نہیں تھے، اسی وجہ سے ان سے کوئی غلطیاں بھی سرزد ہوئیں. ہمیں نے چوتھے پارے میں پڑھا ہے غزوہ احد کے اندر صحابہ کرام سے لغزش ہوئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم نے اس درے کو، اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، لیکن صحابہ آگے چل پڑے اور بالآخر اللہ کی طرف سے عتاب آیا انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا. اللہ نے فرمایا ان کو شیطان نے پھسلایا ان کی بعض کمائی کی وجہ سے. لیکن ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی اعلان کر دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ہم نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا ہے. تو صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں لیکن محفوظ ضرور ہیں. لیکن اگر ان سے کوئی گناہ، غلطی سرزد ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی کا اعلان بھی کر دیا. ہاں اگر اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہ کرتا تو پھر ان کی پوزیشن جو تھی وہ مخدوش رہ جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو 2 بار اس غزوہ احد کا جہاں قصہ بیان کیا ہے وہاں 2 مرتبہ معافی کا اعلان کیا ہے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ،
البتہ تحقیق اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تو ان کا تو گناہ ہی معاف ہو گیا. جب گناہ معاف ہو جائے تو گناہ رہتا ہی نہیں ہے. تو جب اللہ نے معاف کر دیا تو اب ان کے اوپر زبان درازی ہم نہیں کر سکتے. اور اس غزوہ احد میں غلطی کرنے والے بڑے صحابہ بھی تھے. حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی تھے. لیکن آج لوگ ان پر تان کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا اور قرآن میں اعلان کر دیا ہے. بلکہ اللہ نے صحابہ سے تو جنت کا وعدہ کر لیا ہے. کُلًّا وعد اللہ الحسنى، ہم نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. اور اللہ نے ہر صحابی کے بارے میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو اس لیے اب ہم صحابہ پر اگر تان و تشنیع کریں گے تو یاد رکھیے ہمارا اپنا ایمان مخدوش ہو جائے گا، ہمارا خود اسلام جو ہے وہ مخدوش ہو جائے گا. ہم ایسا نہ ہو کہیں درجہ اسلام سے خارج ہو جائے اور ہمارا ایمان نہ رہے. اس لیے انسان کو صحابہ کرام یا صحابیات کے بارے میں بالکل زبان درازی نہیں کرنی چاہیے. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے اندر بڑی شخصیت گزری ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بڑا کام لیا، علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی. اللہ نے ان کو علم بھی بڑا عطا کیا اور عمل میں بھی سب سے آگے تھے. تقوی طہارت کے لحاظ سے اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا کیا اور انہوں نے لوگوں کی اصلاح کا کام بھی بڑا کیا. اللہ رب العالمین نے ان کو بہت بلندی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. ان سے کسی نے سوال کیا یہ جو رافضی ہیں ان کے متعلق آپ ہمیں صحیح صحیح بات بتائیں، یہ کیا ہے؟ کیونکہ رافضی جو ہیں یہ صحابہ پر تان و تشنیع کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے بارے میں اور بالخصوص خلفائے راشدین کے بارے میں بڑی بے ادبی اور گستاخانہ کلمات کہتے ہیں. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ ہمیں آپ یہ بات سمجھائیں کہ رافضی جو ہیں یہ ان کے بارے میں ہمیں صحیح طرح بتائیں کہ یہ کون لوگ ہیں. تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو زبانی جواب دینے کی بجائے تحریری جواب دیا. آپ نے فرمایا یہ جو لوگ ہیں رافضی، ہمیں ان سے کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے، نہ ہی ہمارا ان کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہے، نہ کوئی ذاتی دشمنی ہے، نہ کوئی زمین کا تنازع ہے، نہ کوئی کاروباری تنازع ہے. لیکن سچی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ 3 وجوہات سے کافر ہیں. یہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. وہ فرماتے پہلی وجہ تو یہ کہ رافضی یہ کہتے ہیں یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ قرآن کریم اصلی ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جو اصل قرآن ہے وہ تو 40 پاروں والا ہے، ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ 30 پاروں والا ہے، لہٰذا اس قرآن میں تحریف ہوئی ہے اور اصل قرآن وہ امام مہدی کے پاس ہے اور وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، جب وہ غار سے باہر نکلیں گے تو وہ قرآن اصلی لے کر آئیں گے. تو وہ فرماتے ہیں وہ قرآن کے ہی منکر ہیں، تو لہٰذا جو اس قرآن کو صحیح نہ مانے اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے. تو پہلی وجہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتائی ہے. دوسری وجہ وہ یہ فرماتے ہیں ان کی کفر کی یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 امام مانتے ہیں اور امام کو درجہ یہ نبیوں سے بھی زیادہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جیسے انبیاء معصوم ہوتے ہیں وہ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، یہ 12 امام جو ہیں یہ بھی گناہوں سے پاک ہیں. تو دیکھو اماموں کو انہوں نے انبیاء کے برابر کھڑا کر دیا. تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بھی منکر ہیں، کیونکہ وہ جو 12 امام جن کے وہ قائل ہیں وہ تو نبی کے بعد آئے ہیں. خاتم النبیین کے بعد وہ 12 امام مانتے ہیں، تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی وہ انکار کر رہے ہیں، کیونکہ وہ 12 امام مانتے ہیں آپ کے بعد، اور امام کو وہ درجہ وہی دیتے ہیں جو نبیوں کا ہوتا ہے. جیسے نبی معصوم ہوتا ہے وہ ایسے ہی کہتے ہیں یہ جو 12 امام ہیں ان سے بھی غلطی نہیں ہوئی، یہ 12 امام بھی پاک ہیں اور معصوم ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ہندوستان کی بڑی عظیم شخصیت گزری ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں ان سے بڑا کام لیا، ان سے بھی لیا اور جو ان کے 4 بیٹے تھے شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالعزیز، سارے ان کے 4 بیٹے، اللہ نے ان سے بھی بڑا قرآن پاک کی خدمت لی اور انہوں نے پورے ہندوستان میں توحید سنت کو پھیلایا اور شرک و بدعات کا قلع کما کیا. اور جو لوگ رسومات میں مبتلا تھے لوگوں کو رسم و رواج سے نفرت دلائی. یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا تقویٰ عطا فرمایا تھا اور ان کو بہت زیادہ کشف و کرامات ان سے سرزد ہوتی تھیں. تو ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پر تشریف لے گئے، روضہ اطہر پر سلام پیش کیا اور پھر مراقب ہو گئے. جب انہوں نے مراقبہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے رافضیوں کے بارے میں پوچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں پوچھ رہے ہیں. مراقبے میں کے اندر جب کیفیت انسان پر آ جاتی ہے تو ایک قسم کا وہ خواب ہی ہوتا ہے.
تو شاہ صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر مراقبہ کیا تو کشف کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ امامیہ رافضیوں کے بارے میں کیا خیال ہے، ان کو کیا سمجھنا چاہیے؟ تو حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھڑکا اور فرمایا احمد تو نے ان کے لفظ امام پر غور نہیں کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام احمد تھا، احمد بن عبد الرحیم، ان کے والد کا نام تھا شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے بیٹے ہیں یہ شاہ احمد رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم آج شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم امام کے لفظ پر غور نہیں کرتے، یہ امام کس کو کہتے ہیں؟ یہ امام تو اسی کو مانتے ہیں کہ جو معصوم ہوتا ہے، جس پر وحی نازل ہوتی ہے، تو پھر تمہیں ابھی پتہ نہیں چلا ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 اماموں کو مانتے ہیں اور وہ معصوم مانتے ہیں، اور ان سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ حضور کی ختم نبوت کے بھی قائل نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے ان کے کافر ہونے کی، اور تیسری وجہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو کافر کہتے ہیں۔ تو یہ امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے کفر کی 3 وجوہات بیان کی ہے، اور جب یہ صحابہ کو کافر کہتے ہیں تو اس سے قرآن کریم کا انکار بھی لازم آتا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ تو صحابہ کے ایمان کو بیان کر رہا ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ سبحان اللہ، قرآن کیسے صحابہ کی تعریف کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، یہ تو مہاجرین ہو گئے، مجاہدین ہو گئے، آگے انصار کا ذکر ہے، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جو ہجرت کر کے آئے، مدینے والوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، ان کو رہنے کے لیے جگہ دی، ونصروا، اور مدینے والوں نے ان مہاجرین کی مدد کی۔ آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ مہاجرین کے بارے میں بھی فرما رہے ہیں اور انصار کے بارے میں بھی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو پکے مومن ہیں۔ دیکھو قرآن کتنی گواہی، سچی گواہی دے رہے ہیں صحابہ کے ایمان کی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ پکے مومن ہیں۔ تو امام ربانی مجد الفسانی فرماتے ہیں کہ قرآن تو ان کے ایمان کی سچی اور پکی گواہی دے رہا ہے، اور یہ صحابہ کے ایمان میں شک کرتے ہیں اور صحابہ کو کافر کہتے ہیں۔ قرآن نے تو ان کو کہہ دیا لہم مغفرۃ واجر رزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور جنت میں ان کے لیے اچھا رزق ہوگا۔ کہیں قرآن نے ان کو کہا اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہیں، کہیں کہا اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں، کہیں کہا اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو قرآن نے تو ان کے ایمان کی اور ان کی کامیابی کی گواہی دے دی۔ امام ربانی مجد الفسانی فرماتے ہیں تیسری وجہ ان کے کافر ہونے کی یہ ہے کہ یہ صحابہ کو کافر کہتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے ہم مانتے ہیں ان سے غلطی کمی کوتاہی ہوئی، لیکن اللہ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے، صحابہ کے بارے میں زبان درازی نہیں کرنی چاہیے۔ جو انبیاء کی ذات پر ایمان رکھنے والے ہیں، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر حال میں ساتھ دیا ہے، ان کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کافر تھے؟ جو ان کو کافر کہنے والے ہیں وہ خود کافر ہیں۔ تو اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام کو تکلیفیں دی ہیں دنیا میں، یہ ان کی لغزشوں، غلطیوں، کوتاہیوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے درجات کی بلندی کی وجہ سے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے بھیجا آپ کو انسانوں کے لیے رسول بنا کر۔ باقی جتنے بھی پیغمبر آئے، رسول آئے، انہوں نے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، وما لکم من الہ غیرہ، تمہارا صلی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو خطاب کیا، اپنے علاقے کے لوگوں کو پکارا، ان کو دعوت دی۔ اور ہمارے نبی کی جب باری آئی تو ہمارے نبی نے تو یہ نہیں کہا یا قوم، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ ان کو فرما دیں، کیا فرما دیں؟ یا ایھا الناس، اے انسانوں، سارے انسانوں کو خطاب ہے جو قیامت تک آنے والے ہیں۔ کیا خطاب کیا؟ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب انسانوں کی طرف سب کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے یہ عمومی ہے، اور یہ عالمی نبوت لے کر آئے ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
تو اس لیے اللہ نے یہاں بھی فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، بلکہ صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں، آپ تو جنات کے بھی نبی ہیں۔ اس لیے سورۃ رحمان میں کیا فرمایا؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا، ہے وہاں انسان اور جنوں کی جماعت کو خطاب کر کے کہا ہے۔ اور سورۃ الجن میں کیا کہا؟ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، ہے جنوں کو خطاب کر کے کہا ہے آپ فرما دیجئے میری طرف وحی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی جنوں کو فرما رہے ہیں کہ میری طرف وحی آئی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، جیسے انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں ایسے جنات کا بھی رسول بنا کر بھیجے۔ نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو جنہوں نے جب قرآن سنا انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو ہمیں بھلائی کا راستہ بتاتا ہے، فآمنا بہ، تو جنہوں نے کہا ہم بھی ایمان لے آئے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے ہی نبی نہیں ہیں، آپ جنات کے بھی نبی ہیں، اور جنات میں بھی پھر ہر طرح کے لوگ ہیں، اور جنات جیسے انسانوں میں کافر ہیں، مشرک ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں اور صالحین ہیں، ایسے جنات میں بھی ہیں۔ جنات میں بعض نیک ہیں، مسلمان ہیں، اور بعض کافر بھی ہیں۔ اس لیے سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنوں کے بارے میں وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، جن خود کہہ رہے ہیں ہم میں سے بعض مسلمان ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے بعض گناہ گار بھی ہیں، یہ جن خود اقرار کر رہے ہیں سورۃ الجن میں۔ وَكُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ایک جگہ فرمایا جن سورۃ جن میں وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، جن کہتے ہیں ہم میں سے بعض نیک بھی ہیں، اور کہیں کہتے ہیں وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، کچھ ایسے بھی ہیں جو ہمارے علاوہ ہیں، جو نیک نہیں ہیں، جو فاسق فاجر کافر ہیں۔ اور جن خود کہتے ہیں کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہمارے اندر بھی مختلف مذہب کے لوگ ہیں، مختلف کئی طرح کے مذاہب ہیں ہمارے اندر۔ تو جنات کے بکثرت فرقے ہیں جیسے انسانوں کے فرقے ہیں، لیکن جنوں میں بھی وہی ایمان والے کہلائیں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان لائے۔ اس لیے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جب ہم نماز کا سلام پھیرتے ہیں تو سلام دائیں طرف پھیرتے ہیں اور بائیں طرف پھیرتے ہیں، تو دائیں طرف پھیرتے وقت کیا نیت کرنی چاہیے امام کو بھی اور مقتدیوں کو بھی کہ جب یہ دائیں طرف سلام پھیر رہا ہے تو تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی نیت کرے کہ ان سب پر سلامتی ہے، اور ساتھ جنات کی بھی نیت کرے، جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو نیک جن ہیں، ان پر بھی سلام کی نیت کرے۔ دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے بھی نیت کریں گے اور بائیں طرف بھی، کہ دائیں طرف جتنے بھی ایمان والے ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، انسان ہیں یا جنات ہیں، ان سب پر بھی اللہ کا سلامتی ہو، اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے بھی نیت کریں گے۔ اسی طرح امام بھی نیت کرتا ہے، دائیں طرف سلام پھیرتا ہے تو دائیں مقتدیوں کی بھی نیت کر رہا ہوتا ہے، اور سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کی اور جنات مرد مومنین کی بھی نیت کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح بائیں طرف سلام جب پھیرتا ہے امام تو وہ بائیں طرف کے جتنے مقتدی ہوتے ہیں ان کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح مقتدیوں کو بھی چاہیے، اگر مقتدی امام کے دائیں طرف ہیں تو وہ بھی امام کی نیت کریں گے، بائیں طرف ہیں تو تب بھی امام کی نیت کریں گے۔ تو ہمیں سب کو یہ مسئلہ سمجھایا گیا ہے، اسی لیے کہ جنات بھی نماز میں شریک ہوتے ہیں، اور جنات میں بھی ایمان والے ہیں۔ جیسے آپ درس قرآن سن رہے ہیں نا، آپ سے زیادہ تعداد اس وقت جنات کی بھی موجود ہے جو ہمارا درس قرآن سنتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور اللہ نے یہ جو کتاب قرآن اتاری ہے یہ بھی تمام انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے اتاری ہے، اس لیے جنات بھی درس قرآن میں شامل ہوتے ہیں، اور ہم سے زیادہ تعداد میں وہ آ کر سنتے ہیں۔ تو اس لیے کیا دیکھیے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو پہنچتی ہے آپ کو کوئی بھلائی، کوئی راحت، کوئی نیکی، کوئی اچھائی، کوئی نعمت، فمن اللہ، پس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو پہنچتی ہے آپ کو کوئی برائی ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے، یہ انسانوں کو خطاب ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے بھیجا ہے آپ کو سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ گواہ۔ کس بات کے لیے اللہ گواہ کافی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو لوگ رسالت کا انکار کرتے تھے اور نبوت کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے نبی کو اس کی وجہ سے کوفت ہوتی تھی، ظاہر دل تو دکھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم جو آپ کی رسالت اور نبوت کے گواہ ہیں تو اللہ خود کافی ہے، تو یہ ایمان لائیں نہ لائیں ہم تمہاری نبوت کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور دوسرا مفہوم مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ انسانوں کے تمام اعمال پر اللہ گواہ ہے، جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں
وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ان کے بھی اللہ گواہ ہیں، اور جو برے اعمال کرنے والے ہیں اس کے بھی اللہ تعالیٰ گواہ ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر صحیح معنی میں ایمان کامل نصیب فرما دے، اور اللہ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی سچی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اہدی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولجمیع من آمن بک، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا وعملا متقبلا ورزقا حلالا ورزقا طیبا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ودفاعا من كل بلاء وتوبة نصوحا قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الذاكرين واجعلنا من الشاغلين واجعلنا من المبلغين واجعلنا من الداعين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واجعلنا من الذين لا يخافون لومة لائم۔ اللهم توفنا مع الأبرار وتوفنا مع الإيمان، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك، اللهم شرفنا بزيارة الحرمين الشريفين المكرمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم سلمنا وسلم منا، اللهم سلمنا وسلم منا، اللهم سلمنا وسلم منا، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بھئی جماعت بھی آئی ہوئی، بھئی جماعت کا بھی اکرام کیجئے۔ کل جماعت ادھر ہوگی؟ ہاں، کل انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد جماعت والے بیان کریں گے۔